اچھا، سوال یہ تھا جی کہ جو 6 کلمے ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، لوگ ان کو یاد بھی کرتے ہیں، بڑا ضروری سمجھتے ہیں یاد کرنا، تو کیا یہ کسی حدیث میں آئے ہیں؟ ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ 6 کلمے کسی صحیح حدیث میں نہیں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی تعلیمات نہیں دی، صحابہ کرام کی طرف سے کوئی ایسی تعلیمات نہیں آئیں، بلکہ یہ بعد میں لوگوں نے بنائے، اور اس طرح یہ ہمارے معاشرے میں رچ بس گئے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کو 6 کلمے نہیں آتے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ شادی بیاہ کے دیگر معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مولوی صاحبان ہیں وہ دلہے سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں 6 کلمے آتے ہیں، اگر نہیں آتے تمہارا نکاح نہیں ہوگا۔ وہ یہ نہیں پوچھتا کہ آپ نماز کے پابند ہو یا نہیں، وہ یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کو قرآن پاک ترجمے کے ساتھ آتا ہے یا نہیں آتا، وہ یہ پوچھتا ہے کہ آپ کو 6 کلمے آتے ہیں یا نہیں آتے۔ یعنی اس بدعت کو ہم نے اپنے سروں پہ اتنا سوار کر دیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے سے پہلے فرمایا کرتے تھے کہ دین کے اندر ہر نئی چیز جو ایجاد کی جاتی ہے وہ بدعت ہے، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ میں تو یہ عرض کروں گا کہ جو غلطیاں، جو کوتاہیاں ہماری جنریشن نے کی، جو ہم لوگوں نے کی، جو بدعتیں، جو شرک ہم نے اپنائے ہوئے تھے، جن جہالت کے اندھیروں میں ہم گھوم پھر رہے تھے، تو کم از کم اپنے آنے والی نسل کو ہمیں اس جہالت سے نکالنا ہے۔ انہیں ہمیں قرآن پاک کی جو صحیح تعلیمات ہے، جو صحیح احادیث کی تعلیمات ہے، ان کی طرف لے کے آنا چاہیے۔ جس طرح ہم دنیاوی معاملات میں کہتے ہیں کہ ہماری اولاد کو ہم سے بہتر طریقے سے ان کو اسٹڈی حاصل کرنی چاہیے، ان کا ذریعہ معاش ہم سے بہتر ہونا چاہیے، ان کی زندگی ہم سے بہتر ہونی چاہیے، اس طرح ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے آنے والی نسل ہے، ہماری اولاد ہے، وہ ہم سے بہتر مسلمان ہونے چاہیے۔ جو غلطیاں کوتاہیاں ہم نے کی ہیں دین اسلام کو لے کے، جو غلط رسومات، جو کہ رسومات چلتے چلتے جو ہے نا وہ ہمارا دین بن گئی، ان رسومات کے اوپر بنا پہ جو ہم نے دین کے اندر جہالت اپنائی رکھی ہے، تو کم از کم ہماری اولاد جو ہے اس جہالت سے جو ہے نا بہرامند ہو جائے، اس جہالت سے دور ہو جائے، اور اس دین پہ چلی جائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نازل کردہ شریعت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم میں ہے یا صحیح احادیث میں موجود ہے۔